بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم میں سے شاید ہی کوئی بندہ خوش ہو، انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، اور جسے دیکھے ناخوش نظر آتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے پاس چیزوں کی بہتات ہے اور پیسوں کی بہتات ہے، بے شمار چیزیں ان کے پاس ہیں، لیکن مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مہنگے کھانے کھاتے ہیں، مہنگی گاڑیوں مہنگے کاروں میں رہتی ہیں، عمراء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، غرض آپ جو چیز وہ چاہتے ہیں حاصل کر لیتے ہیں، بٹ دے ٹو آر ناٹ ہیپی، خوش وہ بھی نہیں ہیں، وہ بھی ناخوش رہتے ہیں۔ یہ کتنا ایک ٹریجک بات ہے، کتنا ایک المیہ سا ہے نا۔ اور اس کے بارے میں ہمیں کچھ سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کچھ اس کے بارے میں کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم لوگ اس ناخوشی کا جو عالم ہے، ان ہیپینس کی جو سچویشن ہے، ہم اس سے باہر نکل سکیں۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں، اگر ہم جتنی بھی ایک انسان کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے، اگر وہ مطمئن نہیں ہے، if he she is not satisfied، بہت کچھ حاصل تو کر لیا لیکن سیٹسفیکشن نہیں ہے، لیکن ہیپینس نہیں ہے، ایک انسان ان ہیپی ہے، تو بھئی اب آپ مجھے یہ بتائیے گا، وہ ساری اچیومنٹ جو ہے جس کے لیے ایک انسان نے بے پناہ سٹرگل کی، بے پناہ محنت کی، کیا وہ کسی کام آئے گا؟ یقیناً وہ کسی کام آنے والا، یعنی وہ دیکھیں اس کی کیا یوٹیلیٹی رہ گئی۔ سب سے پہلی چیز، انسان خوشی چاہتا ہے، یعنی یہ جتنی بھی چیزیں انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر ایک انسان دولت حاصل کرتا ہے تو اس لیے کہ میں اچھا لباس خریدوں گا، مرضی کے لباس پہنوں گا، مرضی کے کھانے کھاؤں گا، مرضی کی گاڑی اور مرضی کے گھر میں رہوں گا، مرضی کے لوگوں کے ساتھ ملوں گا، یہ سارا کچھ پیسے کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے، اگر پیسہ حاصل ہو جائے، لیکن انسان کے اندر اطمینان کی دولت انسان کے پاس نہیں آتی، خوشی کی دولت ایک انسان کے پاس نہیں آتی۔ اب میرا سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ کیا وہ ایک انسان واقعی کامیاب انسان ہے؟ اگر اس کو اپرنٹلی باہر سے دیکھا جائے، سپرفیشلی دیکھا جائے، اس کو ایکسٹرنلی دیکھا جائے، تو ایک انسان کو وہ کامیاب انسان نظر آتا ہے، اور ملنے والوں کی بھی بہت آت ہے، لوگ بہت کوشش کرتے ہیں کہ ایسے انسان سے مل سکیں، ایسے انسان سے مل سکیں، اور وہ یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایسے انسان سے مل سکیں۔ اب لیکن یہ ہے کہ وہ انسان خوش نہیں ہے، ہی شی از ناٹ ہیپی۔ اب یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ دنیاوی جو سٹینڈرڈز ہیں، دنیا جن چیزوں کے پیچھے دنیا دار بندے بھاگ رہے ہیں، یہ اس کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ خوش نہیں ہے۔ بھئی وہ اس وجہ سے خوش نہیں ہے کہ اس کے نزدیک جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بہت کم ہے، اس کے نزدیک جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بہت کم ہے، اور فلاں کے پاس بھی اس سے زیادہ ہے، فلاں کے پاس بھی اس سے زیادہ ہے، اور فلاں کے پاس بھی اس سے زیادہ ہے۔ اب ایک انسان کرتا کیا ہے، جوں اس کے پاس دولت آتی ہے، جوں وہ کامیاب یا نام نہاد کامیاب انسان بنتا ہے، وہ اپنی کمپنی بدلتا رہتا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا رہتا تھا، اب وہ ان لوگوں کو تو وہ پیچھے دھکیل دیتا ہے، اور نئے لوگ جو کہ بہت ساری دولت حاصل کر چکے یا پہلے سے موجود تھی، ان کے اندر اپنا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ شروع کرتا ہے، ان سے میل ملاپ شروع کرتا ہے، ان سے اپنے تعلقات بناتا ہے، انہیں بتاتا ہے کہ جی میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، کیوں نہیں آپ میرے ساتھ کیوں نہیں تعلقات رکھتے، آپ میرے ساتھ کیوں نہیں؟ تو پھر وہاں پہ بن جاتا ہے، اس انسان کا تعلق بن جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ بن جاتا ہے۔ اب انسان ان کو نہیں دیکھتا کہ جو اس کی پرانی کمپنی تھی، کہ یار ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، دے ہے ویری لٹل، اور ایک انسان ان کو دیکھتا ہے کہ جو نئے دوست ہیں، جو نئے ملنے والے ہیں، اور ان کے پاس تو بہت کچھ ہے، بھئی بہت کچھ ہے۔ اب یہ انسان تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے پاس جو کچھ ہے اتنا بھی کسی کے پاس ہو، انسان یہ بھی پسند نہیں کرتا، انسان کے اندر جیلسی ہوتی ہے، اور انسان یہ بھی پسند نہیں کرتا، بھائی پھر وہ کیا کرے، پھر وہ کیسے برداشت کرے گا، کیسے خوش ہوگا؟ برداشت اب ظاہر ان سے چھین نہیں سکتا، نہ ہی انہوں نے اس سے حاصل کی، نہ یہ بندہ ان سے چھین سکتا ہے، نہ ان کو روک سکتا ہے، لیکن اب کیا ہوگا، یہ بندہ اینگزائٹی جو ہے، اینکشسنس جو ہے، پریشانی کا عالم جو ہے، ناخوشی کا عالم جو ہے، عدم اطمینان کا جو عالم ہے،
اس کے اندر یہ انسان چلا جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ بھئی وہ پھر ظاہرہ خوشی کہاں سے آئے گی؟ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں، اگر اف ایٹ آل وی ڈو وانٹ ٹو بیکم اے ہیپی ہیومن بینگ، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہم ذرا سیٹسفائیڈ انسان بن جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ذرا خوش انسان بن جائیں، تو پھر اس کام کے لیے پھر ہمیں اس کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں ان لوگوں سے اپنا میل ملاپ رکھنا ہوگا، ان لوگوں کی طرف دیکھنا ہوگا، ان کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرنا ہوگا کہ جن کے پاس وہ بھی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، دے ڈونٹ ہیو ایون دس تھنگ۔ بلکہ اس اعتبار سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمان مبارک ہے، میں اس کا ایسنس جو ہے وہی آپ کے سامنے اس کی روح رکھ سکتا ہوں، مجھے اس کے الفاظ جو ہیں اس میں غلطی ہو جائے گی، اللہ معاف فرمائے۔ دیکھیے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنا جو ہے مادی اسباب کے اعتبار سے اپنا موازنہ ان سے کرو جو آپ سے کمتر ہوں، تاکہ آپ خوش بھی ہوں گے، اللہ کا شکر بھی ادا کر سکیں گے۔ اور جب کیریکٹر کی بات آتی ہے، نیک اعمال کی بات آتی ہے، نیکیوں کی بات آتی ہے، اچھی سوچ اچھے کردار کی بات آتی ہے، تو پھر ان لوگوں کو دیکھا کرو جو آپ سے آگے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر ہم پہلا کام یہ کریں گے کہ ہم ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو ہم سے کمتر ہیں، اور تو پھر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہم خوش ہوں گے، ہم اطمینان کا مظاہرہ کریں گے کہ یا رب تو نے مجھے بہت کچھ دیا جو بے شمار دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہے، رب العزت میں تیرا شکر گزار بندہ ہوں۔ اور جب ہم ان کو دیکھیں گے جو ہم سے کیریکٹر وائز بہت بہتر ہیں، پھر ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمارا کیریکٹر بہتر ہو سکے۔ تو یہ وہ فارمولہ اللہ کے رسول ہمیں بتا کے گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج کی دنیا کے اندر اگر ہم اس ایک کام کو بھی کر لیں، ہم اپنا موازنہ ان لوگوں سے کرتے رہیں، آپ یقین کیجئے گا ہم خوش رہنا شروع کر دیں گے، ہم عدم اطمینان کی جو کیفیت ہم اس سے باہر آ جائیں گے، ہم خوش رہنا شروع کر دیں گے، ہم ذرا پروڈکٹیو بھی ہو جائیں گے۔ اور جب ہم خوش ہوں گے تو پھر پروڈکٹیو ہونا تو پھر بڑا آسان کام ہو جاتا ہے، پھر وہ مشکل کام رہتا ہی نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ۔